تفسیر ابن کثیر کنٹینیوڈ آیت نمبر 60 سورہ توبہ، اس کا سیکنڈ ٹریک ہے، یہ کنٹینیو کر رہے ہیں ہم اس میں. المؤلفۃ قلوبہم، یعنی جو ان کی دلوں کو رغبت دلانا. تو اب اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کیٹیگری ہے نا جس میں زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے. There are several types of المؤلفۃ قلوبہم. تو المؤلفۃ قلوبہم جو ہے کیٹیگری، اس کے اندر الگ الگ ٹائپ ہے. There are those who are given arms to embrace Islam. تو کچھ وہ ہیں کہ انسان کو شوق دلانے کے لیے کہ اسلام قبول کرے، اس کے لیے بھی دیا جاتا ہے. For instance, the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم gave something to Safwan bin Umayyah from the war spoils of Hunain. تو ہنین کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں صفوان بن امیہ کو جو مال غنیمت تھا اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیے تھے. یعنی ایون دو ہی اٹینڈیڈ اٹ وائل اے مشرک، کیونکہ وہ مشرک تھا جب اس نے وہ جنگ کے اندر مطلب پارٹ لیا تھا ہنین کی. تو صفوان said he kept giving me until he became the dearest person to me after he had been the most hated person to me. کہ وہ جو صفوان جو ہے وہ جو صفوان بن امیہ، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیتے گئے مال غنیمت میں سے، جو وار بوٹی یا اسپوائلز آف وار جو ہے اس میں سے دیتے گئے جب تک کہ وہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہو گئے، یعنی کہ ایک دم میرے لیے وہ بہت زیادہ مطلب ڈیئرسٹ ہو گئے. اس کے بعد کہ وہ میرے لیے مطلب سب سے زیادہ نفرت کے قابل تھے، یعنی کہ وہ جیسے نفرت کرتا تھا ان سے جب مشرک تھا، لیکن اب وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنے پیارے ہو گئے کہ جیسے سب سے پیارے. امام احمد ریکارڈڈ that Safwan bin Umayyah said, امام احمد نے یہ ریکارڈ کیے رحمہ اللہ، the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم gave me from the spoils of Hunain، کہ ہنین کی جنگ کے جو مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، while he was the most hateful person to me، جبکہ وہ میرے لیے مطلب مجھے ان سے بہت نفرت تھی. he kept giving me until he became the most beloved person to me، اور وہ مجھے دیتے گئے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ عزیز ہو گئے. مسلم اینڈ الترمذی کلیکٹڈ دس حدیث ایز ویل. تو یہ انہوں نے بھی مطلب اس کو کلیکٹ کیا. سم آف مؤلفۃ قلوبہم جو ہے کیٹیگری، اس میں سم کچھ وہ بھی ہے، آر گیون فرام آرمز سو دیٹ دے بیکم بیٹر ان اسلام، تاکہ وہ اسلام کے اندر اور بہتر سے بہتر ہوں. تاکہ اسی لیے بھی ان کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کے دل کو یعنی کہ مؤلفۃ قلوبہم یعنی دل ہے نا، دل کو تم کو محبت سے بھرنا ہے یا اس طرح سے کہ اس کو رغبت سے بھرنا ہے، تو وہ جو اسلام کے اندر وہ اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. اور اینڈ دیئر ہارٹ فرمر ان فیتھ، اور ان کا دل جو ہے وہ ایمان پہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو. فار انسٹنس، جیسے کہ مثال کے طور پہ، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave some of the chiefs of the طلقاء. طلقاء وہی لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد جتنے بھی قریش کے تھے جو اسلام لائے وہ طلقاء ہیں. تو کچھ سردار جو تھے طلقاء یعنی 100 camels each، تو ایک کو 100 اونٹ انہوں نے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفٹر دا بیٹل آف ہنین، تو ہنین کی جنگ کے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا saying انی لا اعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ علی وجہہ فی نار جہنم. I give a man from the arms while another man is dearer to me than him. یعنی میں ایک شخص کو دے رہا ہوں زکوٰۃ میں سے، لیکن دوسرا شخص جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے بلکہ، لیکن میں دے اس کو رہا ہوں. کیوں؟ For fear that Allah might throw him on his face in the fire of Jahannam. کہ کہیں اس کو یعنی مجھے یہ خوف کہ اللہ کہیں اس کو منہ کے بل جہنم کے آگ میں نہ پھینک دے.
تو اس کو اسلام کی طرف لانے یا اس کے لیے رغبت دلانے، اس کے لیے وہ اس بندے کو دے رہے تھے، جبکہ عزیز اللہ کے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جو تھے وہ دوسرے بندے، لیکن وہ دے رہے ان کو، مگر کس لیے؟ تاکہ جہنم کی آگ سے بچائیں. It is recorded in the two Sahihs that Abu Sa'id رضی اللہ عنہ said, یہ دونوں صحیح میں ریکارڈڈ ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ sent the messenger of Allah gold nugget still in its dirt from Yemen, کہ انہوں نے سونے کا ایک نگیٹ جو ہے وہ مٹی میں ابھی بھی مطلب پورا کیچڑ والا تھا، جو یمن سے انہوں نے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم divided it between 4 men. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 اشخاص یعنی 4 لوگوں کے بیچ میں اس کو ڈیوائڈ کیا. الاقرا بن حابس، عیینہ بن بدر، القامہ بن الاثا اینڈ زید الخیر. یہ 4 جنوں کو انہوں نے اس کو تقسیم کیا، سیئنگ، یہ کہتے ہوئے اتعلفوہم ٹو ڈرا دیئر ہارٹس کلوزر، تاکہ ان کا دل اور بھی قریب آ جائے، یعنی دلوں کو قریب لانے کے لیے. تو وہ سونے کا جو بھیجے تھے نگیٹ وہ انہوں نے ان 4 شخص کو دے دیا. Some people are given because some of his peers might embrace Islam. کچھ لوگوں کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دوست احباب جو ہے وہ یہ دیکھ کر کہ ارے ان کو اگر ایسا دیا گیا تو اسلام میں ایسا، تو ہم کو بھی اسلام قبول کرنا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی اسلام کی طرف تم مطلب اٹریکٹ کرو. While others are given to collect alms from surrounding areas. اور دوسروں کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مطلب جا کے زکوٰۃ جو چاروں طرف کے جو علاقے ہیں وہاں سے وہ لوگ جمع کرتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، مال یعنی زکوٰۃ کا مال، یعنی وہ چیزیں مال سب کچھ ہوتا ہے، جانور بھی ہوتے ہیں، اناج بھی سب. اور ٹو ڈیفینڈ مسلم آؤٹ پوسٹ، اور یا تو پھر وہ لوگ کہ جو مسلم جو مطلب جو آؤٹ پوسٹ ہے اس کو وہاں پر وہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہاں پر ان لوگ وہاں پہرا دے رہے ہیں، یہاں پر وہاں پر یعنی جیسے وہاں پر وہ لوگ جمے ہوئے ہیں تاکہ دشمن کہیں سے اٹیک نہ کرے، تو وہ ان کو بھی دیا جاتا ہے. اینڈ اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم. دا رقاب، یہ ایک اور کیٹیگری ہے ابھی. رقاب گردن چھڑانا. الحسن البصری رحمہ اللہ، مقاتل بن حیان، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، النخعی الزہری اینڈ ابن زید said، ان سب نے کہا رقاب means those slaves who make an agreement with the master to pay a certain ransom for their freedom. رقاب یعنی وہ غلام ہیں جو اپنے مالکوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ مطلب وہ لوگ بناتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے رینسم کرتے رہیں گے، یعنی کہ مطلب جو دیتے رہیں گے اپنی چھڑانے کے لیے وہ لوگ وہ دیں گے، جیسے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا ضمانت یا جو بھی، یعنی پیسہ دیں گے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے. سملر واز رپورٹڈ فرام ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. ابن عباس اینڈ الحسن رضی اللہ عنہم said، انہوں نے کہا it is allowed to use zakah funds to buy the freedom of slaves، کہ غلاموں کی آزادی کو خریدنے کے لیے زکوٰۃ کے فنڈز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. indicating that riqab has more general meanings than merely giving money to slaves to buy their freedom, or once buying a slave and freeing him on an individual basis. رقاب جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا جو بھی مطلب جو کوئی مال ہے اور وہ مطلب پیسہ دے اور وہ غلام جو ہے اس کی آزادی خریدے، یعنی اس کو آزاد کر دے. اور ایک وہ بھی ہے کہ غلام کو خرید لیا اور پھر اس کو آزاد کر دیا، یعنی تم نے غلام کو خرید لیا خود ہی، اب وہ تمہارے قبضے میں، اس کے بعد تم نے اس کو آزادی دے دی کہ اب میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو ایک ایک انڈیویجول کو خرید کے آزاد کرنا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. A hadith states that for every limb of the servant freed, Allah frees a limb of the one who freed him from slavery. یعنی کہ جب بھی کوئی بھی کسی غلام کو آزاد کروائے گا
تو اللہ جس نے اس کو آزاد کروایا اس کے بھی مطلب اس کے ہاتھ پیر یا جو بھی ہے اس کو بھی غلامی سے اللہ اس کو آزاد کروائے گا. اور فار دا ریوارڈ از اکویٹیبل ٹو دا ڈیڈ, اور جو بھی مطلب جو جیسا مطلب عمل کیا ہوا ہے اس کے برابر برابر, یعنی کہ اس کے برابر برابر اس کو اجر دیا جائے گا. پھر ہے سورہ نمبر 37 سورہ صافات, اس کی آیت نمبر 39 کا ایک حصہ ہے, وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ and you will be requited nothing except for what you used to do. اور تمہیں نہیں دیا جائے گا جزا کے طور پہ کچھ بھی سوائے اس کے کہ جو تم نے کیا, یعنی جیسا تم نے کیا وہی تمہیں دیا جائے گا نا, کیونکہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے یہ. تو یہاں پر جو بھی بو گے وہ وہاں پر کاٹو گے. یہاں اچھا بویا ہے تو وہاں اچھی فصل کاٹو گے آخرت میں, لیکن اگر یہاں برا بویا ہے تو پھر اگر برا خراب چیز بوئی ہے تو وہاں پر تو تم کو خراب ہی کاٹنے کو ملے گا نا. تو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. ورچو آف فریئنگ سلیوز, غلام کے آزاد کرانے کی مطلب جو فضیلت. ان دا مسند دیر از اے حدیث فرام البرا بن عازب that a man asked, کہ اس میں اس مسند جو ہے اس میں ہے یہ حدیث کہ ایک شخص نے پوچھا, او Allah's messenger, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, direct me to an action that draws me closer to paradise and away from the fire. کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے آگ سے دور کر دے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, عاتق النسمة وفك الرقبة, emancipate the person and free the necks, یعنی نیک مطلب سلیو, گردن چھڑانا. تو آزادی دلاؤ, ایک جو بھی شخص ہے اس کو آزادی دلاؤ, اور یا پھر جو غلام ہے اس کی گردن چھڑاؤ. The man said, کہ یعنی کہ مطلب آزاد کرنا نا, تو ریلیز, وہ انچین. The man asked, تو بندے نے پوچھا, او Allah's messenger, are they not one and the same? تو وہ بندے نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ ایک ہی جیسی بات نہیں ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, he said, لا, نہیں. اتق النسمتی ان تفردا بعتقها وفك الرقبتی ان تعین فی ثمنها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا, نہیں, دونوں بات ایک جیسی نہیں ہے. No, you emancipate a person by freeing him on your own. کہ تم جب کسی شخص کو آزاد کرتے ہو, اس کو تم چھڑاتے ہو, تو آزاد کرتے ہو, تم اس کو ریلیز کرتے ہو, تو وہ تم اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ اس کو چھڑواتے ہو, یعنی کہ مطلب تمہارے اپنی ذمہ داری پہ. بٹ یو انٹائی اے نیک, یعنی کہ ایک سلیو, بائی ہیلپنگ ان اٹس پرائز. لیکن جب تم ایک غلام کو اس کا گردن چھڑاتے ہو تو اس کی قیمت ادا کرتے ہو. تو ایک وہ ہے جس کو تم نے خود نے آزاد کر دیا, ایک وہ ہے جس کی تم نے گردن جو ہے چھڑانے کے لیے اس کی رقم ادا کی. الغارمون دا انڈیٹڈ, یعنی قرض دار, مقروض, یہ ایک اور کیٹیگری ہے. دیر آر سیورل ٹائپس آف انڈیٹڈ پرسن, الگ الگ طرح کے قرض دار مقروض لوگ ہوتے ہیں. دے انکلوڈ, نمبر 1, those who incur expenses in solving disputes between people. یعنی کوئی لوگ اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتے ہیں لوگوں کی جو بھی ایسی کچھ بھی مطلب جو جھگڑے اور کچھ بھی ہوتے اس کو چھڑانے کے لیے, تو اپنے پر ذمہ داری لے لیے بھائی جو بھی ایکسپینسز ہے اس کا یعنی خرچہ. نمبر 2, those who guarantee a loan that became due, causing financial strain to them. اور وہ لوگ جنہوں نے مطلب ایک قرضہ تھا جو اب ڈیو ہو چکا ہے, مطلب اس کا تم کو اب ادا کرنا ہے, تو اب وہ اس کے اوپر وہ اب ایک خرچے کو وہ فائنینشیل جو ہے اس کے اوپر وہ اس کا اسٹرین آ رہا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر مطلب اس کا وہ کیا کہتے ہیں اسٹرین آ رہا ہے, یعنی اس کو وہ چیز کا
پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا ہے. تو سمجھو کہ اس کے اوپر بوجھ ہے یا اس کے اوپر اس کو بھاری پڑ رہا ہے یا اس کے اوپر اس کا بوجھ آ رہا ہے, تو اب وہ چیز کے لیے اگر سمجھو کہ کوئی بندہ اس کو مطلب اپنی ذمہ داری پہ لے لے کہ ٹھیک ہے مطلب وہ ادا کر دے گا. اور تیسری چیز ہے those whose funds do not sufficiently cover their debts, کہ وہ لوگ جو اپنا قرضہ جو ہے پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتے. اور پھر نیکسٹ ہے it also includes those who indulged in a sin and repented from it. اور ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے مطلب گناہ کے کاموں میں مطلب وہ اپنے لگے رہے اس کے اندر, جب مطلب گناہ میں لگے رہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے توبہ کی. These types have a right to a part of alms. تو ان لوگوں کا حق ہے کہ جو بھی یعنی کہ designated for الغارمون. تو غارمون جو ورڈ ہے وہ مطلب اس کیٹیگری میں یہ 4 قسم کے لوگ آتے ہیں, تو ان کا بھی حق زکات میں. قبیصہ بن مخارق الہلالی said, I carried a debt resolving a dispute between people and went to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam asking him to help pay it. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مطلب ایک قرضہ تھا, تو میں وہ جھگڑا لوگوں کے بیچ میں جو ہو رہا تھا اس کو سلجھانے کے لیے میں نے اس کو اپنے اوپر لے لیا, اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے لیے میری ہیلپ کرو کہ میں اس کو ادا کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی, the messenger said صلی اللہ علیہ وسلم, اقم حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بہا. Be patient until some alms are brought to us so that we give it to you. صبر کرو اور جب تک کہ ہمارے پاس کچھ زکوٰۃ مطلب جو ہے وہ آ جائے, یہاں مطلب صدقات ہمارے پاس لائی جائے تو پھر ہم اس میں سے دیں گے تمہیں. He then said, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا قبیصہ ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثۃ. او قبیصہ, begging is only allowed for 3. تو انہوں نے کہا کہ قبیصہ جو بیگنگ ہے یعنی کہ مطلب مانگنا, تو وہ صرف 3 جن کے لیے الاؤڈ ہے, اور وہ 3 جن ہے رجل تحمل حملۃ فحلت لہ المسألۃ حتی یصیبہا ثم یمسک. ورجل دوسری کیٹیگری, دوسرا جو ہے نمبر وہ ورجل اصابتہ جائحۃ اشتاحت مالہ فحلت لہ المسألۃ حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش. اور تیسری کیٹیگری ورجل اصابتہ فاقت حتی یقوم ثلاثۃ من ذویل حجا من قرابت قومہ فیقولون لقد اصابت فلانا فاقت فحلت لہ المسألہ حتی یصیب قواما من عیش. تو پہلا جو ہے وہ ہے a man, جس کو یعنی مطلب مانگنے کے لیے یعنی بیگ کرنے کے لیے اجازت ہے. وہ کون ہے؟ a man who incurred debts solving disputes so he is allowed to beg until he collects its amount and then stops. وہ جس نے اپنے پر ذمہ داری لی کہ وہ مطلب جو بھی مطلب ڈسپیوٹ چل رہا ہے جو بھی اس قرضے کے تعلق سے وہ اپنے اوپر لے لے, تو اس کو اجازت ہے کہ جب تک وہ اتنا جو بھی مطلب اماؤنٹ ہے اتنا جمع ہونے تک وہ مطلب مانگ سکتا ہے, جب تک کہ اتنا پیسہ کلیکٹ ہو جائے, اس کے بعد وہ چھوڑ دے نہ مانگے. پھر نیکسٹ ہے a man who was inflicted by a disaster that consumed his wealth, he is allowed to beg until he collects what suffices for his livelihood. تو ایک شخص ہے جس کا مطلب کچھ بھی حادثے میں یا جیسے آگ لگ گئی یا زلزلہ یا کچھ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سب جو اس کے پاس جو بھی مطلب اس کی دولت تھی وہ سب ختم ہو گئی اس میں, اور اب اس کو اجازت ہے کہ وہ مانگے جب تک کہ وہ اپنی زندگی مطلب جو جینے کے لیے اس کو جتنی ضرورت ہے بس اتنے تک وہ مانگے. پھر تھرڈ ہے اینڈ اے مین ہو واز اوور کم بائی پاورٹی, کہ وہ جو ہے اس کے اوپر بہت ہی غریب اور فاقہ آ گیا. That 3 wise relatives of his stand up and proclaim. تو اس کے 3 جو رشتے دار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں
اچھے مطلب جو مطلب حکمت والے ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہوں اور یہ کہے کہ سو اینڈ سو واز اوور کم بائی پاورٹی، کہ فلاں فلاں جو ہے اس کے اوپر بہت فقیری آ گئی، فاقہ آ گیا، دس مین از الاؤڈ ٹو بیگ انٹل ہی کلیکٹس واٹ سسٹینس ہز لائیولیہڈ، تو اس کی زندگی کو جب تک اس کے جینے کے لیے جتنا پورتا اس کو جمع کرنا ہے تب تک وہ مانگ سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوقالا سدادن من عیش فما سواہن من المسألتی سحت یأکلوہا صاحبہا سحتن۔ Other than these cases یعنی ان کے علاوہ ان تینوں کے، begging is an unlawful amount that one illegally devours، کہ جو مانگنا ہے یعنی جیسے مانگنا تو وہ مانگنا بیگنگ جس کو کہتے ہیں بھیک مانگنا مطلب، تو مانگنا جو ہے وہ حرام ہے اگر یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ اس کا جو بھی رقم ہے کہ یہ ان 3 کیسز کے علاوہ، ہاں ان 3 کیسز کے علاوہ جس نے بھی مانگا وہ حرام ہے اس کے لیے کہ جس کو کہ وہ حرام طریقے سے اس کو کھا رہا ہے، یعنی کہ اس کا مانگنا حرام ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے حرام طریقے سے، تو وہ کھانا ڈیواور سے وہی جیسے کہ مطلب کوئی بھیڑیا جیسے کھاتا ہے ایسے وہ کھا رہا ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، ان 3 کیسز کے علاوہ جس نے بھی مانگا۔ مسلم کلیکٹڈ دس حدیث اور یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ابو سعید said رضی اللہ عنہ, during the time of the messenger of Allah, a man was struck by disaster because of fruits that he bought, causing him extensive debts. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک شخص تھا، اس کو بہت ہی مطلب اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی کہ جو اس نے پھل خریدے تھے اور اس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, تصدقوا علیہ، give him charity، اس کو صدقہ دو۔ The people did that, but the amount collected did not cover his debts. لیکن جتنا اماؤنٹ اس کے لیے خریدا گیا تھا اس نے اس کا قرضہ پورا ختم نہیں کر سکا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to the man's debtors کہ اس کے جو بھی مطلب جس کا وہ قرضدار تھا مقروض تھا، خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، take what was collected you will have nothing beyond that۔ ہاں جو مقروض شخص تھا وہ، تو اس کو یہ کہا گیا کہ جو بھی جمع ہوا ہے وہ لے لو، کیونکہ اب اس کے آگے آپ مطلب اور کچھ نہیں ملے گا، مطلب اور نہیں ہے کچھ۔ مسلم کلیکٹڈ دس حدیث، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ ان دا کاز آف اللہ جو تھا نا کہ مطلب اللہ کی راہ میں، تو ان دا کاز آف اللہ از ایکسکلوسیو فار دا بینیفٹ آف دا فائٹرز ان جہاد۔ اللہ کی راہ میں جو ہے جہاں زکوٰۃ دینے کا تو وہ ہے کہ جو جہاد کے اندر جو لوگ حصہ لیتے ہیں، جو فائٹرز ہیں اس میں جو جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے، who do not receive compensation from the Muslim treasury، کیونکہ مسلم جو خزانہ رہتا ہے مسلم یعنی جہاں جمع ہوتا ہے مال، تو اس کے اندر سے ان لوگوں کو مطلب کمپنسیشن جو ہے وہ اس میں سے نہیں ملے گا، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر ابن السبیل یعنی وے فیرر یعنی کہ مسافر، تو مسافر کو بھی دینے کا ہے۔ تو ابن السبیل کون یعنی کون سا مسافر؟ ابن السبیل از اے ٹرم یوزڈ فار دا نیڈی ٹریولر ان اے لینڈ، یعنی وہ مسافر جو بہت ضرورت مند ہے، where he does not have what helps him continue his trip، یعنی اس کی جو بھی اس کا سفر ہے وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ This type has a share in the zakah for what suffices him to reach his destination even if he had money there، یعنی کہ اس کو جہاں مقام پہ پہنچنا ہے وہاں اس کے پاس پیسہ ہے، وہ مالدار ہے سمجھو وہاں پر، ان سفر میں اس کا مال ختم ہو گیا یا جو بھی وجہ تھی ختم ہونے کی، تو وہ اس کا ختم ہو گیا مال، یا چوری ہو گیا یا ڈاکہ پڑ گیا یا گم گیا، تو اب وہ اپنا نہیں پہنچ سکتا وہاں، تو اس کو پہنچنے کے پورتا زکوٰۃ دو۔ The same is true for whoever intends to travel from his area but does not have enough money، تو وہ جو بھی مطلب اپنے علاقے سے مطلب جانا چاہ رہا، سفر کرنا چاہ رہا اور اس کے پاس نہیں ہے پیسہ اتنا، تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ دس ٹائپ آلسو ہیز اے شیئر ان دا زکا منی ٹو سفائز فار ہز ٹرپ اینڈ بیک، تو اس کی جو ٹرپ ہے اس کو جو جانا ہے اور آنا ہے اس کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ دس از پروون ان دا آیا ایز ویل ایز دا فالوئنگ حدیث، کہ آیت میں اور حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ امامز یعنی امام جو ہے یہ سارے ابو داؤد اینڈ ابن ماجہ recorded that Ma'mar said that Zayd bin Aslam said that Atta bin Yasir said
that Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ پوری چین اس میں, لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسۃ, یہ 5 جن کے لیے کہا گیا صدقہ از ناٹ رائٹفل فار اے ویلدی پرسن ایکسپٹ ان 5 کیسز, یعنی وہ امیر بندہ ہے تو اس کے لیے وہ زکوٰۃ کہاں سے مطلب ہوئے گی کہ وہ مطلب رائٹ فل نہیں ہو سکتی, لیکن 5 کیسز کے اندر ہو سکتی ہے. وہ 5 کیسز جو ہے وہ یہ ہے کہ لے عامل علیہا, دوز امپلائڈ ٹو کلیکٹ اٹ, یعنی جن کو رکھا گیا ہے اس کو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے. نمبر 2, او رجل اشتراہا بے مالہ, ون ہو باٹ اے چیریٹی آئٹم ود ہز منی, یعنی اس نے اپنے پیسے سے صدقات کا جو آئٹم خریدے تو وہ لے گا. اور تیسرا ہے او غارم, یعنی غارم جو قرضدار مطلب مقروض ہو گیا وہ. پھر ہے او غازن فی سبیل اللہ, ا فائٹر ان دا کاز آف اللہ, وہ جو جنگ کے اندر حصہ لے اور جنگ کرے تو وہ فوجی یعنی کہ وہ فائٹر اس کے لیے. پھر ہے 5 او مسکین تصدق علیہ منہا فاہدی لغنیہ, a poor man who gets a part of the zakah so he gives it as a gift to a rich man, یعنی ایک ایسا غریب انسان جس کو کہ ایک زکوٰۃ کا حصہ ملا, لیکن اب جیسے کہ اس کو کسی مالدار انسان کو وہ اب گفٹ دینا ہے اس کو, تو اب اس نے تو وہ گفٹ دیا لیکن وہ تھا تو زکوٰۃ کا ہی, تو اب اس حساب سے وہ رچ مین کو یعنی کہ وہ غریب کو اگر تحفہ دینا تھا تو وہ تحفے کے حساب سے گیا نا. تو وہ 5ویں مطلب جو بات ہے وہ یہ ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ, فریضۃ من اللہ, a duty imposed by اللہ, یعنی کہ یہ فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا امپوز کیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے, means a decision, اللہ کا فیصلہ ہے یہ, decree and division ordained by اللہ, کہ اللہ نے اس چیز کے لیے جو بھی قضا قدر فیصلہ کر دیا اور جو بھی جو تقسیم کرنے کا جو ہے فرائض وہ بھی اللہ نے کر دیا. واللہ علیم, and Allah is all knower, knowledgeable of all things outwardly and inwardly and what benefits his servants. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, باہر سے اندر سے, مطلب اس کی گہرائی میں سب جگہ, اور جو بھی اس کے بندے کے لیے مفید ہے فائدہ مند ہے. حکیم, all wise, یعنی وہ حکیم ہے, وہ وائز ہے, وزڈم ہے اس کے پاس, all wise ہے وہ, کمال حکمت والا, all wise یعنی پوری حکمت جو ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے. in all what he declares, جو بھی اللہ کہتا ہے اعلان کرتا ہے, جو اللہ کرتا ہے what he does, legislates, جو وہ شریعت قاعدے قانون بناتا ہے, and decides, اور جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے. there is no true deity or lord except him, اور کوئی بھی سچا معبود یا رب نہیں ہے سوائے اس کے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.